بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے، اور وہ یہ کیسز ہیں سینٹ الیکشن کے امیدواران کے حوالے سے، اور یہ الیکشن ٹرائبونل میں جو آج اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں جو سیف اللہ ابرو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں سینٹ کے، ان کی جو درخواست تھی، سعد فیصل واڈا کے خلاف ایک درخواست تھی، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رؤف صدیقی MQM کے، ان کے خلاف درخواست تھی، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر پر ہم بات کریں گے پرویز رشید کی درخواست پر، اپیل پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ اس کی جو سماعت ہے، کیونکہ یہ میں خود کمرہ عدالت میں موجود تھا، تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کروں گا، اور جس طریقے سے آج پرویز رشید عدالت میں روئے ہیں اور جو ان کی وہاں پر حالت تھی، اور ان کے وکلاء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں آج کی سماعت کے بعد مریم نواز نے تیاری کر لی ہے کہ پرویز رشید کے علاوہ کسی اور کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ پرویز رشید کی اب باری نہیں آئے گی۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، رہنما MQM رؤف صدیقی، ان کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ منظور کیے گئے تھے، اور اس کے خلاف اپیل کی گئی الیکشن ٹرائبونل میں۔ الیکشن ٹرائبونل میں ہمیشہ جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے اس کا جسٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ ایک رکنی بینچ ہوتا ہے جو اس کیس کو سنتا ہے، اور وہ بطور جج آف ہائی کورٹ نہیں سن رہا ہوتا، بلکہ وہ بطور جو ہے ممبر الیکشن ٹرائبونل وہ ان اپیلوں پر سماعت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے DB میں، جو ڈویژن بینچ ہے اس میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے۔ اب جو رہنما ہے MQM رؤف صدیقی، ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا، یا ان کے خلاف جو اعتراض تھا، جو اعتراض لگانے والے نے آج سندھ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا کہ گریجویشن کی جو تعلیم ہے، ٹیکنو گریڈ کی سیٹ پر تھے، اور ٹیکنو گریڈ کی سیٹ کے لیے 16 سالہ ایجوکیشن کا ہونا ضروری تھا، اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ یہ گریجویشن تو ان کی ہے، لیکن یہ BA 2 سال والی ہے، اور جس سے ان کا جو ایجوکیشن تھی یا گریجویشن تھا وہ 16 سالہ جو ایک ٹینیور ہے وہ مکمل نہیں تھا۔ اس بنیاد پر اعتراض کنندہ نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ ان کے جو کاغذات منظور کیے گئے ہیں وہ غلط طریقے سے کیے گئے ہیں، جو کرائٹیریا ہے یا جو رولز ہیں اس کے خلاف جا کر یہ کیا گیا ہے۔ تو عدالت نے اعتراض کنندہ کی اپیل منظور کرتے ہوئے رؤف صدیقی کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد کر دیے، اور جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا جو کہ حق میں تھا رؤف صدیقی کے، اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں PTI کے جو سینٹ کے امیدوار ہیں، یہ بھی سندھ سے ہیں، سیف اللہ ابرو، یہ ان کے خلاف بھی کیس تھا، اور ان کے خلاف جو کیس تھا یہ بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر تھے سندھ سے۔ ان کے خلاف جو ایلیگیشن لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور جو بعد میں چاہے وہ کالعدم ہو گئے تھے وارنٹ گرفتاری، لیکن وارنٹ گرفتاری نکلے ضرور تھے، اور یہ ایک ٹھیکیدار ہے اور اس کا بڑے لیول پر کام ہے، اور یہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہو سکتا، اور ان کے جو کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں اس کو مسترد کیا جائے۔ اور سیف اللہ ابرو کی طرف سے بھی وکلاء موجود تھے، اور جو اعتراض کنندہ ہے ان کی طرف سے رشید رضوی ایڈوکیٹ، جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اعتراض کنندہ کو۔ عدالت میں یہ بتایا گیا سیف اللہ ابرو کی طرف سے کہ وہ جو انجینئر ہیں، اور وہ سرٹیفائڈ انجینئر ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے انجینئرنگ کونسل کا، 16 سالہ تعلیم بھی ان کی مکمل ہے، 20 سالہ ان کا تجربہ ہے، تو ایسا شخص ٹیکنوکریٹ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ ٹیکنوکریٹ کے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے۔ رشید رضوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ٹھیکیدار ہے، اور ٹھیکیداروں کو اگر سینٹ میں جانے کی اجازت مل گئی تو سینٹ میں جو سارے ٹھیکیدار جمع ہو جائیں گے، جس سے پوری عدالت میں کہکا بھی لگایا سب جج صاحبان نے بھی اور پوری عدالت نے۔ تو خیر، عدالت نے سیف اللہ ابرو کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد کر دی ہے، اور ان کی حق میں جو منظوری کے فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیصل واوڈا کے جو کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے اور ان کو چیلنج کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ کے سامنے جو الیکشن ٹرائبونل تھا، تو وہاں پر یہ پلی لی گئی کہ یہ امریکی شہری ہیں، اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کیسز ہیں،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہیں۔ اب فیصل واوڈا کا جو کیس ہے اس پر میں ایک بات پر متفق ہوں کہ اگر تو وہ امریکی شہری نہیں تھے یا ان کے خلاف جو بھی کیس ہے وہ جھوٹا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو کیس ڈیفینڈ تو کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی زیادہ ان کو موقع دیے گئے، وہ جواب جمع کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جب معاملہ آتا ہے تو الیکشن کمیشن میں بھی وہ جواب جمع نہیں کرواتے یا ان کے وکلاء بحث نہیں کرتے۔ یہ جو آنکھ مچولی ہے جیسے رانا ثناءاللہ یا باقی بڑے ملزمان کرتے ہیں، وہی کام فیصل واوڈا بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑنا تھا تو ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرواتے، اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے اپنی جان چھڑواتے۔ جب انہوں نے خود کو کلیئر نہیں کروایا اور ان کے خلاف عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بات تو کوئی ہے، امریکی شہریت کا جو ان کے خلاف الزام ہے کوئی بات اس میں ہے، جس کی بنیاد پر عدالت نے جو اپیل تھی ان کے کاغذات نامزدگی کی اس کو آج منظور نہیں کیا، بلکہ فیصل واوڈا کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیے، اور عدالت اب اس کیس کے اوپر کل سماعت کرے گی 23 فروری کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں پرویز رشید کا جو معاملہ ہے۔ پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے اور ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ وہ نادہندہ ہیں 96 لاکھ کے پنجاب ہاؤس کے۔ پنجاب ہاؤس میں وہ رہتے رہے ہیں اور ان کی بیٹی بھی رہتی رہی ہے، لیکن پنجاب ہاؤس کو وہ مال غنیمت سمجھ کر استعمال تو کرتے رہے لیکن اس کے پیسے ادا نہیں کیے، اور اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ آج جب یہ جسٹس شاہد وحید صاحب سینئر جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ الیکشن ٹرائبونل کو ہیڈ کر رہے تھے اور وہ الیکشن ٹرائبونل میں بیٹھے تھے جن کے سامنے پرویز رشید کی طرف سے اپیل فائل کی گئی تھی، اور پرویز رشید کو ریپریزنٹ کر رہے تھے جو نئے ہمارے سینیٹر بنے ہیں اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ لیگی وکلا ٹیم کے ہیڈ ہیں، اور ان کو وہ پاکستان بار کونسل کے بھی جو ایگزیکٹو کمیٹی اس کے چیئرمین ہیں، ساتھ وہ نون لیگی قیادت کے بڑے قریبی ہیں، اور ان کو اب سینیٹر بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ پر وہ پنجاب سے سینیٹر بھی بن گئے ہیں۔ تو خیر وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ دوسرے جو بڑے سینئر ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے احسن بھون صاحب وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اب یہ تین بڑے جو سینئر وکلاء ہیں جن کو وکلاء نے ووٹ دیے تھے کہ یہ وکلاء کے معاملات کو یا ینگسٹرز کے معاملات کو یا جو وکلاء میں مافیاز آ گئے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے کام کریں گے، اور یہ خود بڑے مافیاز کے وکیل بن کر عدالتوں میں کھڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بار کونسلز کو کیسے کیپچر کیا ہوا ہے ہمارے بڑے مافیاز نے، چاہے وہ زرداری خاندان ہے یا شریف خاندان ہے، اور ان لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، اور 30 سال انویسٹ کرنے کے بعد آج ان کی جو وہ مضبوط ہے، اور وہ جیسے چلاتے ہیں ویسے ہی یہ چلتے ہیں، اور جو پورا پروفیشن ہے وہ برباد ہو گیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ خیر وہ پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر ریپریزنٹ کرتے ہیں جو پرویز رشید کو، ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی تھے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور جو اس میں جو اعتراض کرنے والا ہے وہ بھی عدالت میں موجود تھا۔ عدالت میں رانا مدثر ان کا نام ہے۔ جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو یہ کہا گیا کہ جو 96 لاکھ روپے کا نادہندہ ہے ان کو جواز بنایا گیا، جو بالکل غلط ہے۔ پنجاب ہاؤس کی جانب سے 2019 میں واجب الادا رقم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، یہ کہنا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے۔ واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کو بھی درخواست دی مگر مسترد کر دی گئی۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے قانون کی کس دفعہ کے تحت درخواست دائر کی تھی الیکشن کمیشن کو کہ وہ پنجاب ہاؤس سے کہے کہ وہ آپ کے پیسے لے لے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو الیکشن ایکٹ کی دفعہ 112 ہے اس کے تحت ریٹرننگ افسر کو رقم جمع کروانے کی درخواست دی تھی کہ ہم وہ نہیں لیتے، ہم آپ کو رقم جمع کروانے کو تیار ہے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ ریٹرننگ افسر کسی ادارے کو رقم جمع کروانے کے لیے کیسے ہدایات کر سکتا ہے؟ آپ کیسے ریٹرننگ افیسر کو، وہ عدالت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے گا، تو آپ کیسے الیکشن کمیشن کو درخواست دیتے ہیں اور اس بنیاد پر آپ اپنا کیس بنا رہے ہیں؟ تو ریٹرننگ افسر نے کہا، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ جو حکومتی واجبات ہیں اور حکومتی لوگ ہیں وہ بیسیکلی ان حکومتی واجبات کو ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ہماری بات کوئی نہیں سن رہا تھا، اس لیے ہم نے درخواست دی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ جب جج صاحب نے یہ سوال کیا کہ آخری تاریخ کیا تھی، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ واجبات الیکشن تاریخ سے قبل ہی جمع کروائے جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بھی ہیں جن کی بنیاد پر یہ کسی بھی وقت کروائے جا سکتے ہیں، اور ہم نے سکروٹنی کے وقت نیک نیتی ظاہر کرنے کے لیے سیکٹری CNW وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور ریٹرننگ افسر کو واجبات ادا کرنے کے لیے درخواستیں دی تھیں،
لیکن برسر اقتدار حکومت کے دباؤ پر ریٹرننگ افسر نے واجبات کی ادائیگی کے لیے رقم جمع کروانے کی اجازت ہمیں نہیں دی تھی، جس کی بنیاد پر ہمارے کینڈیڈیٹ کو نااہل قرار دیا گیا۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے مکالمہ کیا کہ آپ نے بینک میں رقم جمع کروانی تھی، اب بینک تو گئے نہیں تو آپ کی رقم کیسے جمع ہوتی، جس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں بینک اکاؤنٹ ہی نہیں دیا گیا تو ہم کیسے جاتے بینک میں رقم جمع کروانے کے لیے، اور ریٹرننگ افسر کو ہم کراس چیک کے ذریعے رقم ادا کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی مگر موقف تسلیم نہ کیا گیا۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ آپ کی اپیل کے صفحہ نمبر 40 پر اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ نے کہیں بھی انکار نہیں کیا کہ پنجاب ہاؤس کا کمرہ آپ کے زیر استعمال نہیں رہا۔ جب پرویز رشید کمرہ استعمال کر رہے تھے تب انہیں اپنے واجبات، جب وہ کمرہ چھوڑ کر آ رہے تھے تو ان کو اپنے واجبات ادا کر کے آنے تھے، تو ان کو وہ اتنے کاکے ہیں۔ پرویز رشید بھی عدالت میں موجود تھے، عدالت نے کہا یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ سینیٹر بھی بنے ہیں، یہ بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں تھا بھی یہ کمرہ استعمال کیا تو اس کے پیسے بھی ادا کرنے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ پنجاب ہاؤس پرویز رشید کو چیئرمین سینٹ کے ذریعے بھی نوٹس جاری کروا کے واجبات وصول کر سکتا تھا۔ جسٹس وحید نے استفسار کیا اپنی اپیل میں یہ دکھا دیں کہ جنوری 2011 سے 2018 تک یہ کمرہ پرویز رشید کے زیر استعمال نہیں رہا۔ آپ جب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ زیر استعمال رہا ہے تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی یہ پیسے ادا کرنا؟ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جواب دیا، واجبات کی عدم ادائیگی پر پرویز رشید کو انتخابی میدان سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ پنجاب ہاؤس کی نادہندگی سے متعلق ابھی تو کسی عدالت سے فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ اگر پرویز رشید عدالت کے ذریعے پنجاب ہاؤس کے خلاف کیس جیت جاتے ہیں تو ان کو انتخابی عمل سے باہر نکالنے کا مدعویٰ کون پورا کرے گا؟ تو عدالت نے کہا وہ کیس تو تب ہوتا جب آپ اس کو ریفیوز کرتے یا اس کو ڈینائی کرتے، جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے تو آپ نے دینے ہیں اور آپ نے نہیں دیے تو آپ نادہندہ ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب ہاؤس کی واجب الادا رقم جمع کروانے اور ریٹرننگ افسر کو درخواست گزار کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست میں نام شامل کرنے کا حکم دیا جائے، ہم عدالت کا ہر حکم مانیں گے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 2-3 سال کمرہ استعمال کیا اور کرایہ کیوں نہیں دیا، اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ واجبات کا پرویز رشید کے علم میں نہیں تھا تو یہ بھی آپ کا غلط ہے۔ ساتھ احسن بون صاحب عدالت میں بولے کہ پرویز رشید نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے واضح کیا کہ پنجاب ہاؤس کے کوئی واجبات ادا کرنے والے باقی نہیں ہیں۔ تو جسٹس شاہد وحید صاحب نے جب یہ بات کی اپنا احسن بون صاحب نے، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پنجاب ہاؤس کا ریکارڈ منگوا لیتے ہیں، اور پنجاب ہاؤس کا ریکارڈ بنوانے کے بعد پھر معاملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو اعتراض کنندہ تھا رانا مدثر، جو احسن بون صاحب نے کہا کہ 2011 میں الیکشن لڑا تھا اور تب یہ اعتراض نہیں آیا تھا، اب یہ اعتراض کہاں سے آ گیا؟ تو جو اعتراض کنندہ تھے رانا مدثر، انہوں نے عدالت سے کہا کہ احسن بھون 2011 میں الیکشن لڑے تھے لیکن تب اس لیے کہ ان کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا کہ پنجاب ہاؤس ان کے پاس تھا، کون ان سے پوچھتا؟ اب کیونکہ پنجاب ہاؤس ان کے قبضے سے جب چھڑوایا گیا ہے تو ان کے واجبات سامنے آ گئے ہیں۔ عدالت نے کہا آپ کی بات بھی ہم نے سن لی، ان کی بھی سن لی، اب ہم پنجاب ہاؤس سے ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں۔ اگر تو پنجاب ہاؤس میں یہ نادہندہ ہیں اور ان کو نوٹسز جاری ہوئے اور اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ احسن بھون صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ ہم نے اپنے لکھا ہے جب جو کاغذات جمع کرواتے ہوئے کہ ہم نادہندہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نہیں ہیں۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ کی اپیل میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہم نہیں ہیں، تب وہاں تو آپ کہتے ہیں ہم پیسے جمع کروانے کو تیار ہیں۔ تو جب یہ کنٹراڈکشن آئی، دو اپنے وکلاء کی کنٹراڈکشن نے ان کو مروا دیا۔ عدالت نے پنجاب ہاؤس کا جو ریکارڈ ہے وہ کل کے لیے بلوا لیا ہے، اور کل اب اس کیس میں بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور پنجاب ہاؤس کا ریکارڈ کیونکہ آ جائے گا اس کے بعد پرویز رشید کی ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی الیکشن لڑنے سے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔